السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ معزز سامعین اور محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محرم الحرام کا محترم مہینہ ہجری کیلنڈر کا یا اسلامی اور عربی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس سے نئے سال کی شروعات ہوتی ہے، لیکن بے حد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کی دیگر قومیں دیگر کیلنڈر کے آغاز کو خوشی کے ساتھ شروع کرتے ہیں، جشن کے ساتھ شروع کرتے ہیں،
لیکن ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتے ہوتے آپ کو مسلم معاشرے میں دانستہ یا نادانستہ طور پر بہت سارے لوگ، بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھائی غم کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے، نظر آ جائیں گے۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے سال نو کے آغاز میں جشن منانا یا کسی طرح خوشی کا اظہار کرنا یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے، لیکن غم و ماتم اور دکھ کا اظہار کے پس منظر میں جو ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں وہ اور زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بہانہ بنا کر بہت سارے کام جو شریعت کی روشنی میں ناجائز اور حرام ہیں انہیں انجام دیا جاتا ہے، اور ہمارا دین اسلام جن نفوس قدسیہ کے مرہون منت ہے اور جن مقدس ہستیوں کے اوپر ہمارا دین اور ہمارا اسلام ٹکا ہوا ہے، انہیں لعن و طعن کیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ غلط انداز میں کیا جاتا ہے، ان پر ناطیبہ تبصرے کیے جاتے ہیں، غیر مناسب کمنٹس پاس کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے تعلق سے بہت سارے لوگ جان بوجھ کر کے بہت ساری جھوٹی باتیں عوام الناس میں بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے بھائی نادانی میں علم کی کمی کی وجہ سے دشمنان اسلام کے پروپیگنڈا کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بہت سارے اہل السنہ والجماعت سے اپنے آپ کو جوڑنے والے بھائی ان مقدس ہستیوں کے سلسلے میں شکوک و شبہات کے شکار ہوتے ہیں، گلا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کے تعلق سے غلط فہمیاں پالتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے بغض اور نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ در حقیقت دشمنان اسلام کی بہت بڑی یہ سازش ہے، بہت بڑی کوشش ہے کہ صحابہ کرام کی شخصیتوں کو مجروح کر دیا جائے، اور بظاہر اس میں فرنٹ پہ ہمیں رافضی یا شیعہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے تار بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیوں کے تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ احباب جو نادانی میں صحابہ کرام سے متنفر ہیں، یا ان کے بارے میں کسی بھی غلط فہمی کے شکار ہیں، یا بعض صحابہ کرام کے اوپر بہت سارے الزامات دھرتے ہیں، وہ اپنے دل کو صاف کر لیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا تعارف خود اللہ نے قرآن میں کرتے ہوئے کہا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، معہ، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ جو تعبیر اختیار کی ہے قرآن میں، یہ بتاتا ہے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو بدنام کیا جاتا ہے، رافضیوں اور شیعوں کی طرف سے ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ گنتی کے چند صحابہ کو چھوڑ کر سارے کے سارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ان کا جواب قرآن میں دے دیا ہے پہلے ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر جو نفاق کی بات کرتے ہیں اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے مرتد ہونے کی بات کرتے ہیں، ان کی زبان بند ہو جائے، ان کی دلیل کمزور ہو جائے، ان کی باتیں غیر معتبر ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ قرآن کی اس آیت کو پڑھے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ ایسے ہیں، صحابہ کا تعارف کراتے ہوئے اللہ نے لفظ مع کا لفظ استعمال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صرف اوپر سے مسلمان نہیں تھے، صرف دکھاوے کے طور پہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی آپ کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیشہ ہر حال میں آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مع کا لفظ استعمال کیا کہ کسی مطلب کی خاطر، کسی مفاد کی خاطر، کسی دنیاوی غرض اور مقصد کی خاطر صحابہ کرام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے، بلکہ ہر حال میں ہمیشہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے تنگ دستی ہو، چاہے اقامت کی حالت ہو، چاہے سفر کی حالت ہو، جو بھی گھڑی زندگی میں آئی، یہ وہ لوگ تھے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے کبھی چھوڑا نہیں۔ سب سے پہلے یہی اللہ نے سکھایا ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھی ہمیشہ آپ کے ساتھ تھے اور دل سے ساتھ تھے، تبھی اللہ نے معہ کا لفظ استعمال کیا۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، صحابہ کون ہیں؟ کافروں کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز کرنے والے نہیں، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا سمجھوتا کرنے والے نہیں، اپنے دین کے سلسلے میں، اپنی ایمان کے سلسلے میں، شریعت کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں وہ کسی طریقے سے مروت کرنے والے نہیں، بلکہ کافروں کے لیے نہایت ہی سخت، اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر بڑے سخت تھے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے ان سے خطرہ تھا، نہیں، وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جان دینے کو ہمیشہ تیار رہتے تھے، بڑے دیالو، بڑے نرم دل، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم تھے۔ اور ان کی زندگی کا مشن اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے کہا، رافضیوں اور شیعوں کے سارے الزامات کو دھراشائی کرتے ہوئے کہا، تراہم رکعن سجدا، تم ہمیشہ ان کو عبادت میں دیکھو گے۔ انہوں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اللہ کی خاطر، اللہ کی عبادت کی خاطر۔ جب دیکھو گے یا تو وہ رکوع میں ملیں گے یا سجدے میں ملیں گے، اور نعوذ باللہ ان رافضیوں اور شیعوں کے کہنے کے مطابق دنیا کے کسی مفاد اور مقصد کی خاطر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے پھرنے والے لوگ عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی عبادت کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد،
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی مہربانی ان کے اوپر ہو جائے، اللہ کا فضل انہیں مل جائے، اللہ اپنی رحمت کی بارش ان کے اوپر برسا دے اور اللہ ان سے خوش ہو جائے، بس اتنا ان کا مطالبہ تھا، اور یہی ان کی زندگی کی تلاش تھی کہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے وہ۔ یہ تعارف کون کرا رہا ہے بھولیے گا نہیں، تعارف کون کرا رہا ہے؟ عرش والا، جو علیم بذات الصدور ہے، سینے کے بھید کو جاننے والا، جو عالم الغیب ہے، غیب کی باتوں کو جاننے والا، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی سارے حالات سے وہ آگاہ اور واقف ہے۔ صحابہ کا تعارف اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اور اللہ کیا بولتا ہے؟ ان کے دل پاک اور صاف ہیں، ان کی نیت خالص ہے، ان کی نیت میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شک کر لے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی ہے اور کیوں کہی ہے؟ کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ کیوں؟ یہ بہت اونچے لوگ ہیں، میرے صحابہ بہت اونچے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہرگز زبان مت کھولنا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ فوالذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، ان صحابہ نے اپنی معمولی سی جو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، معمولی سی، بڑی بڑی قربانیوں کا تذکرہ آئے گا ابھی، معمولی سی جو قربانی پیش کی ہوگی، 1 کلو کھجور، آدھا کلو کھجور، 1 مد اناج، اس کے برابر بھی تمہارا احد پہاڑ کا سونا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ذرا سوچئے، ایک انسان بڑی محنت سے حلال کمائی سے احد پہاڑ کے برابر سونا اکٹھا کر لے اور اللہ کے راستے میں ہم میں سے آپ میں سے حلال کمائی کا پیسہ احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، لیکن کسی صحابی نے اگر آدھا کلو 1 کلو اناج اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا فرق کیوں ہے؟ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے اخلاص کو اللہ نے ناپ لیا تھا، اور ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے اور رہے گی۔ صحابہ کے دل جیسا دل اب اس دنیا میں قیامت تک کسی کے پاس آنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے مخلص تھے، ان کے اخلاص کا یہ پاور ہے، ان کے اخلاص کی یہ طاقت ہے جس کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ یہ اخلاص کی طاقت ہے کہ ان کا 1 کلو اور آدھا کلو ہمارے احد پہاڑ کے سونے پر بھی بھاری پڑ جائے، یہ اخلاص کی وجہ سے۔ تو جن کے اخلاص کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العالمین کو اخلاص کی گارنٹی دے اور ان کے اخلاص کی گواہی دے، تو ان نفوس قدسیہ کے بارے میں ہمارے اور آپ جیسے گنہگار جو سر سے پیر تک گناہوں میں لدا ہوا ہے اور جن کا خود کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے، کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا حال ہونے والا ہے، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں ہم زبان تان دراز کریں، ہم ان پہ نازیبا تبصرہ کریں، ہم ان کا جج بننے کی کوشش کریں؟ نہیں نہیں، جس نے بھی یہ حماقت کی ہے، جس نے بھی یہ غلطی کی ہے اور جس نے بھی اس راستے کو چنا ہے، وہ سن لے، تباہی کا راستہ ہے یہ، بربادی کا راستہ ہے یہ، دنیا میں بھی اسے برباد ہونا ہے اور آخرت میں تو ذلت اور رسوائی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا صحابہ کا تعارف کراتے ہوئے؟ صحابہ ہر حال میں نبی کا ساتھ دینے والے، مطلبی نہیں تھے،
اور کافروں کے لیے سخت، مسلمانوں کے لیے بڑے رحم دل، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور عبادت کے پیچھے کا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ اور اللہ کی عبادت میں ایسے ان کو تم دیکھو گے کہ عبادت کرتے کرتے ان کے چہرے پہ نشان تمہیں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ تو صحابہ کی مثال تورات میں ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور ان صحابہ کا تعارف اگر دیکھنا ہے انجیل کے حساب سے تو انجیل میں ان کی مثال اس طریقے سے بیان کی گئی ہے کزرع اخرج شطأہ، ان کھیتیوں کی طرح جن کے کونپلیں نکل آتی ہیں، جو پودا زمین سے نکلتا ہے پہلے کونپلیں ان کی نکل آتی ہیں اور وہ اس وقت بڑے کمزور ہوتے ہیں پودے شروع میں، فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے پودا بڑا ہوتا ہے، اس میں مضبوطی آتی جاتی ہے اور سختی آتی جاتی ہے، اور ایک دن وہ تناور درخت بن جاتا ہے، مضبوط اور موٹا، اتنا موٹا کہ اپنے تنو کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے، ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی مثال ایسی ہی ہے، شروع میں تو بڑے کمزور لگ رہے تھے، مشرکین مکہ جو من میں آ رہا تھا ان کے ساتھ کر رہے تھے۔ مکہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کیسے کیسے ستایا گیا، کس کس طریقے سے پریشان کیا گیا، اور کس طریقے سے زندگی ان کے لیے مشکل کر دی گئی، زمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی، لیکن مدینہ میں آنے کے بعد دھیرے دھیرے مضبوط ہوئے، اور ایسا مضبوط ہوئے کہ بدر کے میدان میں ایک ہزار کے لشکر جرار کو ان سے کم تر لوگوں نے 300 کے قریب تعداد مسلمانوں کی پچھاڑ کے رکھ دیا اور شکست فاش دے کر کے رکھ دیا، مضبوط ہو گئے وہ۔ فاستغلظ فاستوى على سوقه، اور اس کے بعد يعجب الزراع، جب یہ کیفیت ہوئی تو یہ کھیتی کرنے والے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام بہت خوش ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں مضبوط کر دیا ہے، اور کافروں کو بڑا غصہ آ رہا ہے، لیغیظ بہم الکفار، کافروں کو بڑا صحابہ کرام کی ترقی سے غصہ آ رہا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابی سے جس کو تکلیف ہو، صحابی کو جو برا بھلا کہے، صحابہ کے تعلق سے دل میں جو تنگی رکھے، دل میں قدرت اور میل رکھے، اس آیت کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے، اور اس کو پتہ چلے یا نہ چلے وہ کفر میں پہنچ چکا ہے۔ وہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے، اس لیے کہ صحابہ سے تکلیف جن کو ہوتی ہے ان کا تعارف اللہ نے قرآن میں کیا کہ تکلیف کن کو ہوتی ہے، کافروں کو ہوتی ہے، اس لیے صحابہ سے مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، آئیے ایک آیت کو اور تھوڑا سا بیان کر کے ہم بات آگے بڑھا لیں گے کہ صحابہ کون ہیں۔ قرآن کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی جماعت کی بات ہو رہی ہے، منافقین کو کاٹ کر کے اللہ نے الگ کر دیا ہے، صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ اللہ کی مخالفت کرنے والے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے، اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں سے دلی دوستی ہرگز نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کو کبھی نہیں پاؤ گے کہ یہ اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دل سے دوستی کریں گے، ہرگز نہیں۔ اب وہ چاہے ان کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ کافر، اگرچہ وہ اللہ اس کے رسول کا دشمن، سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، اور اپنا بھائی کیوں نہ ہو، اور خاندان اور قبیلہ کیوں نہ ہو، لیکن ان سے وہ دوستی اور محبت نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کا دشمن بن کر کے
صحابہ کے سامنے باپ آ گیا تو صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے اور اس سے میرا خون کا رشتہ ہے، تلوار ان کے سر کے اوپر سے چل گئی اور ان کے سر کو تن سے بدن سے جدا کر دیا، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ بیٹا آ گیا، بیٹے کو بخشنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی آ جائے اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، اس لیے انہوں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اور اس کی گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یہ دل سے محبت نہیں کر سکتے، یہ دل سے دوستی نہیں کر سکتے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے اللہ اس کے رسول کے دشمن سے ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایسا کیوں ہے؟ کیا اتنا آسان ہے باپ کے اوپر، بیٹے کے اوپر، بھائی اور کنبہ قبیلہ اور رشتہ دار کے اوپر تلوار اٹھا لینا، ان کا خون بہا دینا اتنا آسان ہے؟ نہیں، بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ آسان اس لیے ہوا ہے صحابہ کے لیے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ وہ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے، جمع دیا ہے۔ اب ایمان کے سامنے انہیں کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ کا تعارف آپ سن رہے ہیں قرآن کی زبانی، ایمان صحابہ کا مضبوط کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اور یہ بیوقوف اور نادان اور احمق صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے ارتداد کی بات کرتے ہیں، ان پر نفاق کا الزام دھرتے ہیں۔ جن کے ایمان کو مضبوط اللہ نے کیا ہو، جن کے دلوں میں ایمان اللہ نے لکھا ہو، در حقیقت یہ صحابہ کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتے، یہ اللہ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اتنی ساری باتیں کہہ دی ہیں کہ اب صحابہ پہ انگلی اٹھانے والا در حقیقت اللہ پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ ابھی آپ نے شیخ سے سماعت فرمایا کہ صحابہ منتخب لوگ ہیں، یہ چنے گئے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ نے ایسے لوگوں کو چن لیا جو در حقیقت دل سے مسلمان ہی نہیں تھے، نبی سے وفا کرنے والے نہیں تھے، اسلام کے دشمن تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے؟ کتنی گھٹیا اور کتنی کمتر اور کتنی جھوٹی بات ہے یہ۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، جمع دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کو اور مضبوطی دی ہے، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر یا اپنی طرف سے اور مضبوط کر دیا اس کو۔ اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے کہا الا ان حزب اللہ ہم الغالبون، اولئک حزب اللہ، یہ بھی سرٹیفکیٹ دی ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا گروہ، اللہ کا لشکر، اللہ کی جماعت۔ اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے وہ بیوقوف اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ نے کہا کہ صحابہ یہ دراصل جماعت کس کی ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ پارٹی کس کی ہے؟ اللہ کی پارٹی ہے۔ یہ گروہ کس کا ہے؟ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھنا اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہوگا۔ یہ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے میں نے صحابہ کا پیش کیا ہے قرآن کے حوالے سے۔ اب آگے آئیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت نے اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے ہونے کا کیسے حق ادا کیا ہے، اس کو ذرا سا اختصار کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ جان دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ سب سے زیادہ عزیز کیا ہے؟ جان۔ لوگ بولتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمیشہ جان ہتھیلی پہ لے کے چلتے تھے۔ اللہ اس کے رسول کا ایک اشارہ ہو جائے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جو جان دنیا کے سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے ہر انسان کی نگاہ میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس جان کو اپنے لیے کبھی نہیں سمجھا کہ یہ میرے لیے ہے۔ اس جان کو ہتھیلے پہ لے کے چلنے والی یہ جماعت کہ اللہ کا اشارہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے اور جان قربان کر دیں اللہ کے راستے میں، ہمیشہ ہتھیلی پہ لے کے چلنے والے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کے بارے میں کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جنگ بدر کے موقع پہ سارے صحابہ شرکت نہ کر سکے،
चूंकि अचानक ये जंग पेश आई, बाज सहाबा इससे दूर रहे और उन्हें बड़ा पछतावा रहा, बड़ा अफसोस रहा, दिल बेचैन रहा कि पहली जंग में हम शरीक नहीं हुए, पहली जंग में हम शरीक नहीं रहे। तो अब उसके बाद मजबूत इरादा कर लिया और अल्लाह से वादा कर लिया, अय अल्लाह अगला मौका आएगा तो पीछे नहीं रहूंगा, कहीं भी रहूं आकर के शामिल हो जाऊंगा। अब उसके बाद मौका आ गया उहुद के मैदान में, और जिन लोगों ने भी अल्लाह से वादा किया था वो कूद पड़े उहुद के मैदान में, खूब जौहर दिखाए अपने और अपनी बहादुरी का परचम लहराया उन्होंने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं के ताल्लुक से कहा कि मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, मोमिनीन में से जो लोग पीछे रह गए थे और शिरकत न कर सके थे, उन्होंने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह मौका मिल जाए अगली बार हम आगे आगे मिलेंगे, तो उन्होंने अपना वादा सच कर दिखाया और पेश पेश रहे, और बाज लोग अल्लाह की राह में शहीद भी हो गए। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, बाज लोग शहीद भी हो गए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरे चचा नजर भी उन्हीं लोगों में से थे जो जंग बदर में शरीक न हो सके थे, और जब उहुद का मौका मिला तो कहने लगे इन्नी अजिदु रिहल जन्ना, मैं जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूं। और उसके बाद उहुद के मैदान में उतरे तो शजाअत व बहादुरी का परचम लहराते हुए लड़ते रहे और काफिरों पे यलगार और हमला करते रहे और खुद जख्म भी खाते रहे। 80 से ज्यादा जख्म हजरते नजर के बदन पे था उहुद के मैदान में, और अल्लाह की राह में शहीद भी हो गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, बाज लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी कर दी, अपनी जान को कुर्बान कर दिया वादा निभाते हुए। वमिनहुम मन यंतज़िर, और बाज लोग हैं कि उनको शहादत नसीब नहीं हुई, अब भी वो इंतजार में हैं कि कब अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए मैं शहीद हो जाऊं। तो सहाबा कराम की जमात ऐसी जमात थी कि वो जरा सा भी पीछे नहीं रहने वाले, जान की फिक्र नहीं थी। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु गुलाम, दूसरे की मिल्कियत, दूसरे के गुलाम, और उसके बाद भी ईमान की दौलत से माला माल। अब जिसकी मिल्कियत है आका सताता है, परेशान करता है। अरब के रेगिस्तान में तपते हुए सहरा में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को लिटा दिया जाता है, नीचे से तपते हुए रेत, अंदर पीठ जल रहा है, और ऊपर से वो पत्थर भी रख दे रहा है, ऊपर से पत्थर भी रख दे रहा है। और उसके बाद कहता है कि अपने अकीदे से बाज आ जाओ तो छोड़ देंगे, तौहीद का एतराफ करना बंद कर दो छोड़ देंगे, मेरी बात मान लो छोड़ देंगे। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु गुलाम हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं तकलीफें, जान भी जा सकती है, और उसके बाद भी जुबान से अहद अहद ही जारी है, यानी अकीदे तौहीद को मैं छोड़ नहीं सकता, तुम्हें जो समझ में आए कर लो, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। सबसे पहली शहीदा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, आपको मालूम है, आपने सुना होगा, एक खातून, आज हमारे मुआशरे की, मुस्लिम मुआशरे की खातून किस कदर कमजोर दिल है कि बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा एक गरीब खातून, मुआशरे में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन सहाबा इकराम की जमात वो जमात की, आप देखिए कि किस कदर वफादार ये जमात थी और किस तरीके से इन्होंने कुर्बानी पेश की कि अबू जहल मुआशरे का बहुत बड़ा आदमी, सरदार, मुशरिकीन का सरदार, वो सुमैया को और उसके शौहर यासिर को बांध दिया है और सजा दे रहा है, और बेटा भी सामने खड़ा है, जवान बेटा, और उसके बाद मजबूर कर रहा है कि इस्लाम से फिर जाओ, सुमैया इस्लाम से फिर जाओ, और अगर नहीं फिरोगी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने वाला हूं। जब वो थक जाता है और सुमैया नहीं मानती तो वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, कहता है तेरा जवान बेटा है और तुम्हारा शौहर भी यहीं पे है मेरी गिरफ्त में, सुमैया अगर तुम इस्लाम से नहीं फिरोगी तो बदन के सारे कपड़े उतरवा दूंगा।
नंगा कर दूंगा बेटे के सामने। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, ये बहुत बड़ी बात है कि जवान बेटे के सामने नंगा होना पड़ जाए, लेकिन दीन की खातिर अगर ये नुफूस कुदसिया अपने ईमान पे न टिके होते, अगर ये लोग साबित कदमी के रास्ते को इख्तियार न किए होते, इस्लाम को बचाने की खातिर जान और माल की कुर्बानी ना दिए होते, तो इस्लाम वहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा नहीं, इस कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं कि तुम्हें जो मन में आए कर लो, लेकिन मैं इस्लाम से फिरने वाली नहीं हूं। आखिरकार ये बदबख्त अबू जहल इस शर्मनाक हरकत को भी अंजाम देता है और सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा को नंगा कर देता है, बदन के सारे कपड़े उतार के फेंक देता है। और उसके बाद भी हजरत सुमैया जब इस्लाम से नहीं फिरती तो बहुत तकलीफ के साथ और बहुत बुरी तरह, जिसको बयान करना भी मुश्किल है, कि हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा के शर्मगाह पे नेज़ा मारता है और इस्लाम का पहला खून जमीन पे गिरता है। आप सोच सकते हैं कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अजमईन की कुर्बानियां क्या हैं, लेकिन बाप भी, शौहर भी वहां मौजूद है। इन हालात को देखने के बाद भी टस से मस नहीं होता यासिर, और बेटा भी मौजूद है। उनको मालूम है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता है, सब्र की तलकीन करते हैं और कहते हैं कि जन्नत तुम्हें मिलेगी, साबित कदमी को अपना लो, इसको छोड़ना मत। आप इसको सोच नहीं सकते कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं ये। अगर ये हमारे मुअज़्ज़ज़ सहाबा की जमात ने साबित कदमी ना दिखाई होती तो इस्लाम हम तक ना पहुंच पाता। हम अगर आज मुसलमान हैं और सिरात मुस्तकीम पे हैं तो ये सहाबा किराम के ऊपर कुर्बान जाइए आप, कि उनकी वजह से हम तक इस्लाम आया है और इस्लाम पहुंचा है। इसी तरीके से खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु दुश्मनों के पकड़ में आ जाते हैं, गिरफ्त में आ जाते हैं, और दुश्मनों की तरफ से ऐलान होता है कि खुबैब को फांसी दी जाएगी, इनको सजाए मौत दी जाएगी। और उसके बाद फिर आखिरी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए कहा जाता है कि कोई आखिरी ख्वाहिश है तो हम उस पर अमल करेंगे। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़नी है। 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, बहुत लंबी नहीं पढ़ते, और उसके बाद कहते हैं कि मैंने नमाज को बहुत लंबी इस वजह से नहीं की, मुझे नमाज तो बेहद महबूब है। खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहते हैं, मुझे नमाज बेहद महबूब है, लेकिन मैंने लंबी नमाज इसलिए नहीं पढ़ी कि कहीं तुम्हारे दिल में ये बात ना पैदा हो जाए कि मैं मरने से डरता हूं। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु से आखिर में कहा जाता है कि जरा ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगेगा या तुम्हारा क्या ख्याल है अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह में तुम्हारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली पे चढ़ा दिया जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये कहें हाँ हाँ, चूंकि जान की आदमी को बड़ी फिक्र होती है। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु पे और सहाबा किराम की पूरी जमात पे। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि दुश्मनों, अल्लाह के दुश्मनों, सुन लो, तुम शायद नहीं जानते कि हम कौन लोग हैं और कैसे लोग हैं। हम नबी के साथ किस तरीके से वफा करने वाले लोग हैं और हम नबी से कितनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तुम्हारे वहम व गुमान में भी शायद ना हो। तुम अपनी जान के बचाने की खातिर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पेश करने की बात करते हो। अरे खुबैब की जान तो इस लायक भी नहीं है कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में एक कांटा चुभ जाए और उसके बदले में खुबैब की जान बच जाए। खुबैब की जान इसमें भी अगर बच जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभो दिया जाए तो खुबैब अपनी जान देना गवारा करेगा, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभोना गवारा नहीं करेगा। ये सहाबा किराम थे और उनकी जमात थी। उहुद के मैदान में जब लड़ाई खत्म होती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं कि जाओ जरा साद बिन रबी को देखो किस हाल में है, मेरा सलाम कहना और पूछना कि कैसा महसूस हो रहा है। हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु निहायत जख्मी हालत में है, आखिरी वक्त है, किसी तरह सांस चल रही है,
زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام عرض کیا ہے اور پوچھا ہے کہ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انی لاجد ریح الجنہ، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مرنے والا ہوں تو مجھے خوشی ہے، کوئی غم نہیں ہے، دل میں کوئی ملال نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اور میں بڑا خوش ہوں، مجھے جنت کی خوشبو مل رہی ہے۔ اور جا کر کے میری قوم کے لوگوں سے، انصار سے کہہ دینا اے زید بن ثابت کہ سعد بن ربیع کا پیغام ہے کہ اگر ایک بھی انصاری زندہ رہتا ہے اور دشمن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تمہیں معاف نہیں کرنے والا ہے۔ یہ سعد بن ربیع کون ہے؟ سعد بن ربیع مدینہ کے سب سے بڑے پیسے والے، مدینہ کے سب سے بڑے رئیس، سب سے زیادہ دولت مند، کہہ لینے دیجئے مجھے، آج جن کے پاس دولت ہوتی ہے، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ صرف چندہ دینے ہی کو کافی سمجھ لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں میں نے 50,000 روپے دے دیا ہے، میں نے 1 لاکھ 2 لاکھ دے دیا ہے، میرا کام ختم، باقی کام غریب لوگ کریں اسلام کی خدمت۔ نہیں نہیں، یہ سعد بن ربیع کو دیکھیے، مدینہ کا سب سے زیادہ امیر شخص، سب سے بڑا رئیس، لیکن احد کے میدان میں جہاد میں شرکت کرتا ہے اور جہاد کرتے کرتے اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوتا ہے، اور اپنی موت پہ ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہے، مرتے مرتے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جنت کی خوشبو مل رہی ہے، اور اپنی قوم کو بھی پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ نہ آئے جب تک کہ ایک انصاری صحابی زندہ ہے۔ یہ وہ جماعت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں عمرو بن جموح، بوڑھے ہو گئے ہیں، اپنی زندگی میں خوب جہاد کیا ہے، خوب بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، لیکن جب جہاد کا اعلان ہوتا ہے بڑھاپے کی حالت میں تو بیٹوں سے کہتے ہیں میرا بھی نام لکھا دو۔ بیٹے کہتے ہیں ہم سب جا رہے ہیں جہاد میں، آپ بوڑھے بھی ہیں اور آپ نے بہت کچھ کر لیا اپنی زندگی میں، آپ گھر میں آرام کریے، آپ کے اوپر جہاد فرض بھی نہیں ہے اور یقیناً فرض نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، مجھ میں طاقت ہے لڑنے کی، مجھ میں قوت ہے، اصرار کرتے ہیں۔ باپ بیٹے کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھاتے ہیں کہ عمرو بن جموح بیٹے تمہارے سب شریک ہو رہے ہیں، اگر تم نہ شرکت کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، آرام کرو، گھر میں بیٹھو۔ لیکن کہتے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، ہمارے اوپر فرض بھی نہیں ہے، لیکن مجھے حق ہے، اگر میں چاہوں تو شرکت کر سکتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میں جہاد میں شرکت کروں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جذبہ دیکھتے ہوئے انہیں اجازت دے دیتے ہیں۔ بیٹوں کو کہتے ہیں کہ جب اتنا اصرار کر رہے ہیں تو جانے دو، جہاد میں شرکت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے آدمی، ان کے لیے عذر بھی ہے، راستہ بھی ہے، لیکن صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کو ہیلا بہانہ نہیں چاہیے، راستہ نہیں چاہیے بھاگنے کے لیے، یہ وہ جماعت ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کی بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑی۔ غزوہ احد کے موقع پر ام عمارہ رضی اللہ عنہا زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام کر رہے ہیں، اسی بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سخت حملہ ہو جاتا ہے، دشمن تابڑتوڑ حملہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا، ایک خاتون، مرہم پٹی چھوڑ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی جان خطرے میں ہے، کود پڑتی ہیں اور جو سب سے زیادہ حملہ کر رہا تھا اس سے پنگا لیتی ہیں، جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ آور تھا اس سے لڑائی لڑتی ہیں، اور ان سے کئی مرتبہ ان کا وار ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی وار ہوتا ہے اور یہ بھی وار کرتی ہیں۔ ایک بار تو ان کے ہاتھ کے اوپر سخت وار ہوتا ہے جس سے ان کو زخم بھی پہنچتا ہے، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ آج کل جوانوں کی حالت یہ ہے کہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ وہ دنیا میں کس جنت میں جینے لگتا ہے اس کو ہوش نہیں رہتا، لیکن صحابہ کرام پہ قربان جائیے، ان کو دنیا میں کوئی چیز پیاری نہیں تھی، ایمان کے سامنے، اسلام کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، نئی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، بیوی کے ساتھ ملاقات ہے اور ہم بستری بھی ہوئی ہے، ابھی نہانے کا موقع نہیں ملا ہے، اور صحابہ کرام جہاد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔
हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं सहाबा कराम सब जिहाद में जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान हुआ है, लिहाजा अब नहाने की गुंजाइश नहीं है, पहले जाना पड़ेगा, मैदान कारज़ार में हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर जिंदा रहा तो फिर नहाएंगे, फिर मुलाकात होगी, और अगर शहीद हो गया तो फिर यही आखिरी मुलाकात है। और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए शहीद भी हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूं कि फरिश्ते हजरत हंज़ला को नहला रहे हैं। तो आप किस तस्वीर को देखना चाहते हैं सहाबा की? जिस तस्वीर को भी उठा करके देखेंगे वो तस्वीर आपको परफेक्ट नजर आएगी, वफा से भरी हुई तस्वीर नजर आएगी, कुर्बानियों से भरी हुई तस्वीर नजर आएगी। सहाबा की कुर्बानियां इतनी हैं, बेशुमार हैं कि अगर उनको बताया जाए तो कई घंटे कम पड़ जाएं। शेख ने जिक्र भी किया कि मौजू बड़ा तवील है, तो सारी बातें आपके पास बताने की गुंजाइश नहीं है। मैं आखिर में एक दो बात कहकर के अपनी बात को खत्म करने की तरफ लेके जा रहा हूं। हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ये रूम से आए थे, मक्का में ईमान कबूल कर लिए थे, और उसके बाद मक्का में कारोबार करके तिजारत करके खूब दौलत इकट्ठा कर ली। जब अल्लाह के रास्ते में सफर करना पड़ा हिजरत के लिए तो उन्होंने सारा अपना माल इकट्ठा किया और उसके बाद मक्का से निकलने लगे। जब काफिरों को पता चला, रास्ता घेर लिया, काफिरों ने कहा कि सुहैब तुमको हम मक्का से सारे साजो सामान के साथ जाने नहीं देंगे। क्यों? कहा कि तुम रोम से खाली हाथ आए थे और तुमने ये सारा माल मक्के में रह करके कमाया है, हमारे मक्का की वजह से ये सब तुम्हारे पास इकट्ठा हुआ है, लिहाजा ये सब मक्का के वजह से तुम्हें मिल पाया। अब मक्का शहर छोड़ करके अगर जाओगे तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। उन्हें लगा होगा कि सुहैब कमजोर पड़ जाएंगे और मक्का से नहीं जाएंगे या इस्लाम से फिर जाएंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि सहाबा किराम के ईमान को अल्लाह ने मजबूत किया है। उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिम ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु को 1 मिनट नहीं लगा, जरा सा भी वक्त नहीं लगा फैसला लेने में कि ये सारा माल छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद अकेले निहत्ते जाना पड़ेगा। कहा कि कोई बात नहीं है, ले जाओ ये सारे माल और सारी दौलतें और जो कुछ तुम्हें समझ में आए। अकेले तने तनहा निकल गए, सब कुछ छोड़ करके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कहा कि तुमने बहुत अच्छा कारोबार किया है, तुमने फायदे का सौदा किया है। मतलब दुनिया की निगाह में तो तुम्हारी सारी दौलत लुट गई, तुम्हारा सारा माल खत्म हो गया, सब कुछ छोड़ करके निहत्ता खाली हाथ आए हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी ये दौलतें तुम्हारे जन्नत में काम आने वाली हैं। तुमने इस दुनिया के कूड़ा करकट को फेंक करके जन्नत को अपने नाम कर लिया है। ये है कामयाब तिजारत और यही है फायदा बख्श कारोबार। इसीलिए कहा कि तुमने अच्छा सौदा किया है और तुमने फायदे का कारोबार किया है। इसी तरीके से सहाबा किराम को किस नाहिए से आप देखना चाहते हैं? सहाबा किराम अपने दिल के कितने पाक साफ थे और कितने सच्चे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इनके बारे में उलाइका हुमुस सादिकून ऐसे ही नहीं कहा है। इंसान है, गलती हो सकती है, हो जाती है। एक सहाबी और एक सहाबिया दोनों शादीशुदा और दोनों से जिना जैसा जुर्म सादिर हो जाता है, लेकिन ये वो मोहतरम और मुकद्दस लोग थे कि गुनाह होने के फौरन बाद उनको एहसास होता था कि गुनाह हो गया है और फिक्र लाहिक हो जाती थी कि कैसे अल्लाह को मना लूं, कैसे अपने गुनाह की बख्शिश करा लूं, कैसे अपने गुनाह से अपने आप को अलग कर लूं। फिक्र लाहिक होती थी। जबकि अगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बात ना बताते, सिर्फ उन्हीं दोनों को पता था, किसी को नहीं पता था कि ये जुर्म हुआ है। सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होते हैं, खुद से अपने गुनाह का इजहार करते हैं, इकरार करते हैं, मुआशरे से नहीं डरते कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, इतना शादीशुदा होने के बाद और इतनी उम्र होने के बाद ये काम, शर्माते नहीं है। क्यों? अल्लाह का डर है, लोगों का डर नहीं है। और बड़ी तहकीक के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रजम भी करते हैं, उनको रजम करते हैं। उनको मालूम है कि सजा किया है, लेकिन वही उनकी निगाह में जान की कोई हैसियत नहीं थी इस्लाम के आगे। कुछ दिनों के बाद वो खातून भी आ जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको आपने पाक किया है, रजम किया है, मैं उन्हीं की जिना की वजह से हामिला हूं, मुझे भी पाक कर दीजिए, मुझे भी पाक कर दीजिए, रजम कर दीजिए, सजा दे दीजिए।
दुनिया में जीने को नहीं मिलेगा इसकी परवाह नहीं है, लेकिन अल्लाह खुश हो जाए इसकी फिक्र है। नबी फरमाते हैं कि जाओ इस बच्चे को पैदा हो जाने दो। बच्चा पैदा होता उसके बाद फिर उसको भी रजम करते हैं। ये वो लोग थे कि जिनके ईमान के बारे में आप सोच नहीं सकते, जिनके इखलास को आप तसव्वुर में नहीं ला सकते, जिनकी कुर्बानियों को आप समझ नहीं सकते। उन्होंने अपनी जान, अपना माल, अपना वतन, अपना रिश्ता नाता, यहां तक कि अपने नफ्स की सब चीज की कुर्बानी दी है इस्लाम की खातिर, अल्लाह उसके रसूल की खातिर। और इन अजीम हस्तियों के बारे में चाहे कोई भी सहाबी क्यों ना हो, चाहे अदना दर्जा का सहाबी ही क्यों ना हो, कोई अपनी जुबान खोले, उसकी सारी दुनिया की शोहरत और उनका सारा मनसब और उनका सारा इल्म और जो कुछ भी है दुनिया में सब बेकार है जब जुबान सहाबा के खून से आलूदा हो जाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने कितनी प्यारी बात कही है। अल्लाह ने जब सहाबा के खून से हमारे हाथ को महफूज रखा है, तो हम क्यों अपनी जुबान को उनसे, उनका गलत तबसरा उन पे करके अपनी जुबान को खून आलूद करें, सहाबा कराम के खून से क्यों रंगें? ये जुर्म न करें। इसलिए पाकिस्तान का कोई इंजीनियर हो और लखनऊ का कोई नदवी हो, वो अपने ईमान की खैर मनाए और हमारे मुआशरे के बेवकूफ लोग इबरत हासिल करें, मेयार और पैमाना बना लें कि कोई शख्स कितना भी बड़ा आलिम क्यों ना बनता हो, कितने ही कुरान और हदीस के हवाले क्यों ना देते हो और बरजस्ता सवालों के जवाबात क्यों ना देता हो और दुनिया की बातें क्यों ना करता हो, लेकिन अगर जुबान सहाबा किराम के नाजेबा तबसरे के साथ उसका गंदा है तो वो शख्स गिरा हुआ इंसान है अल्लाह की निगाह में और हम सब की निगाह में। और हमारी जिम्मेदारी है कि सहाबा की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में ऐसे लोगों को फॉलो ना करें, इनसे नफरत करें, दिल में ऐसे लोगों के लिए बुग़्ज़ रखें, इनसे दुश्मनी करें जो सहाबा कराम से बुग़्ज़ रखता है, सहाबा कराम से जो नफरत करता है। इसलिए ये इस मेयार को कभी मत भूलना मेरे भाइयों। अभी हालिया जो लड़ाई हुई है ईरान, अमेरिका, इसराइल के बीच में, बहुत सारे नादान मुसलमान ईरान को हीरो समझने लगे, ईरान को मुसलमानों की तरफ से सरदार समझने लगे, इसको इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई समझने लगे। नहीं नहीं मेरे भाई, ईरान के हालात जाकर के देखो कि सहाबा किराम के ताल्लुक से ईरान का रवैया क्या है, उसकी रविश क्या है। राफिजियों और शियों ने सहाबा किराम को किस जगह में लाकर के खड़ा कर दिया है, और उसके बाद फिर इसको हम हीरो बनाएं? अरे कोई और भी हो, हम उसको इस्लाम का हीरो नहीं बना सकते जो सहाबा के ऊपर जरा सा भी उंगली रख दे, जरा सा भी। इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, बचने की जरूरत है। सहाबा किराम की कुर्बानियां बेशुमार हैं। वक्त खत्म हो गया है, ज्यादा भी हो रहा है, मैं बातें मजीद लंबी नहीं कर सकता। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें हम सब मिलकर के कि अल्लाह ने जब सहाबा किराम को हिदायत का मेयार करार दिया है कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर तुम सहाबा जैसा ईमान लाओगे तब हिदायत पे होगे। तो हम सहाबा किराम के बारे में कोई भी शख्स अगर कुछ भी कहता है उसको जरा से भी इज्जत ना दें, उसको निगाह से गिरा दें और अपने पैर के तले रौंद करके उसको रख दें। उसकी सारा इल्म और उसकी सारी सलाहियतें जमीन के नीचे हम दफन कर दें और उसकी बात में हरगिज ना आए। ये शिया और राफिजी उनके अकीदे में शामिल है तकिया। न जाने कौन कौन सा लिबास पहन करके और कौन कौन सा चेहरा लेकर के आपके सामने लोग आएंगे और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप चौकन्ना रहे सहाबा के ताल्लुक से तो आप उसकी गिरफ्त कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं कि ये कैसा आदमी है, सहाबी के बारे में ये जुबान खोलता है, सहाबी के बारे में ये जुबान खोलता है। बस इसी मेयार को देखते हुए उसको नीचे गिरा दें। अरे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा किराम के ऊपर बुरा भला कहने वालों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, हम कैसे बर्दाश्त कर लें? वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा। मुनाफिकीन ने कहा था सहाबा किराम को बेवकूफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन को बर्दाश्त नहीं हुआ कि इन नुफूस कुदसिया को ये बेवकूफ कहते हैं। अल्लाह ने कहा अला इन्नहुम अस्सुफ़हा, ऐ मुनाफिको तुम बेवकूफ हो, मेरे ये सहाबा बेवकूफ नहीं है। तो हम उम्मती हो करके अल्लाह को तैश आ जाए, अल्लाह को गजब आ जाए और हमारे ईमान में कोई हरारत ही पैदा ना हो, हमारे सामने कोई कुछ भी कह दे सहाबा को और हम खामोश बैठे रहें, बल्कि 2 कदम आगे बढ़ के उसको अल्लामा समझें, हम उसको फॉलो करें, उसकी बातों को बड़ा ध्यान से सुने,
یہ بہت بڑی غلطی ہوگی ہماری آپ کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کی قربانیوں کو جاننے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور صحابہ کرام کی پیروی کر کے جنت کو اپنے نام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔